علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے اس کا نام ہے قربت جانم۔ لیکن ناول کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ناول۔ آغا جان کی حویلی پوری لائٹوں سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی اور ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور مسکراہٹ کیوں نہ ہوتی، زوار خان کی شادی تھی اور زوار خان کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، ہر کوئی شادی کی تیاریوں میں مگن تھا۔ سب سے زیادہ خوشی تو گلنور کو ہو رہی تھی، آخر اس کی اکلوتی بہن کی شادی تھی۔ وہی دوسری طرف پوری حویلی کو علی نے مرحا کی خوشی پر لال گلاب پھولوں سے سجا دیا تھا، آخر کو اس کی پیاری بہن کی شادی تھی۔ حویلی کے بیٹے زوار خان کے ساتھ مرحا خان کی شادی کے چرچے پورے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ آغا جان اپنے پوتے اور پوتی کے لیے بے انتہا خوش تھے۔ علی، مرحا اور گل نوران کے بڑے بیٹے اور بہو کی اولاد تھے۔ بہو کی 2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، جبکہ دلاور خان بزنس کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے تھے۔ زوار خان آغا خان کے چھوٹے بیٹے اختر خان کے بیٹے تھے، اکلوتے ہونے کی وجہ سے لاڈلے بھی تھے، ماں باپ سر پہ نہیں رہے تھے۔ آغا جان نے ہی اس کی پرورش کی تھی اور اپنے نازوں پلی مرحا کا رشتہ زوار کے ساتھ طے کر دیا۔ علی دیکھ بھال کے کرنا سب کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ آغا خان نے علی کا رشتہ بچپن سے ہی اپنی پھپھو کے گھر طے ہو چکا تھا۔ مرحا جس قدر سنجیدہ لڑکی تھی، گلنور اس قدر اتنی ہی ہنسی مذاق کرنے والی اور ہلا گلا کرنے والی چلبلی سی لڑکی تھی۔ 4th ایئر کی طلبہ تھی، روزانہ گاؤں سے یونیورسٹی جاتی ہے، اور یونیورسٹی میں ایک ہی لڑکا تھا، مرتسم، جس کو دل و جان سے پسند کرتی تھی۔ مرتسم کو بھی گلنور بہت پسند تھی، لیکن اس کی پسند کس حد تک تھی یہ وہی جانتا تھا۔ گلنور نے یونیورسٹی سے کچھ دنوں کی چھٹی لے لی تھی، وہ بہن کی شادی وہ بھی دل سے انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ آج نکاح کا دن تھا، پوری حویلی میں رونق میلہ لگا ہوا تھا۔ نکاح خواہ کے آتے ہی نٹ کٹ سی تیار گلنور مرحا کو لینے کے لیے اندر گئی، لیکن پورا کمرہ چھان مارا، مرحا کہیں نہ ملی۔ کیا بات ہے گلنور، ابھی تک مرحا کو لے کر باہر کیوں نہیں آئی؟ علی کی پکار پہ گلنور اس کی جانب مڑی۔ لالا، مرحا اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ کیا بول رہی ہو؟ کمرے میں نہیں تو کہاں جا سکتی ہے؟ علی نے پورا کمرہ چھان مارا، لیکن مرحا کا کہیں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ باہر نکاح کی ساری تیاری مکمل تھی، ایسے میں لڑکی گھر سے غائب تھی۔ علی کا سر ایک دم پھٹنے لگا۔ اب کیا ہوگا لالا؟ گلنور کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ نکاح ہوگا گلنور، علی خان کو اپنے خاندان کی عزت سب سے زیادہ پیاری ہے۔ کیا مطلب لالا؟ گلنور کا دل زوروں سے دھڑکا، اور پھر وہی ہوا جس کا گلنور کو ڈر تھا۔ مرحا کی اچانک غیر موجودگی کی وجہ سے اپنی عزت کو بچانے کی خاطر گلنور کو زوار کے نکاح میں دے دیا گیا، اور زوار جسے وہ بہنوئی کے روپ میں جانتی تھی، جس کے ساتھ کبھی چھیڑ چھاڑ کر جایا کرتی تھی، وہ ہنسنے مسکرانے والی لڑکی جو زوار کو لالا کہا کرتی تھی، اس کا ہونے والا بہنوئی اب اس کا شوہر بن گیا تھا۔ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، کیسے وہ زوار سے نکاح کر لیتی، لیکن اپنے علی لالا کی عزت کی خاطر اسے کڑوا گھونٹ بننا پڑا۔ وہ بہت روئی، لیکن آغا جان اور دلاور خان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زوار کے نکاح میں دیتے رخصت کر دیا۔ زوار کا دماغ بری طرح گھما ہوا تھا، اس کے آدمی پورے گاؤں میں پھیلے ہوئے تھے، علی کے آدمی بھی گاؤں میں پھیلے مرحا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ زوار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مرحا سامنے ہو اور اس کا سینہ گولیوں سے چلنی کر دے، لیکن بس ہی تو نہیں چل رہا تھا۔ اس نے آغا جان کی وجہ سے مرحا کی بجائے گلنور سے نکاح کیا تھا، اور عزتوں کی خاطر تو خان جان بھی دے سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ رات کے 2 بجے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو گلنور اس کے بستر پہ ہی بیٹھی اس کا انتظار کرتی سو گئی تھی۔ اس نے اپنا دلہن کا ڈریس بھی چینج نہیں کیا تھا، وہ اس سے تقریباً 10 سال چھوٹی تھی، وہ اسے چھوٹا بچہ ہی سمجھتا تھا، اور اب وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں آ چکی تھی، جبکہ آج کے لیے اس نے مرحا کو لے کے بہت سے خواب سجائے تھے جو اس نے ملیا میٹ کر دیے تھے۔ زوار کو ایک بار پھر سے غصہ آنے لگا، الماری سے اپنے کپڑے لیتا باتھ روم میں بند ہوا۔ کھٹکے کی آواز پر گلنور کی آنکھ کھلی تھی، وہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھی باتھ روم کی جانب دیکھنے لگی، جہاں سے شاور سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ گلنور نے اپنے آنسو صاف کیے اور بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، اسے زوار سے کچھ باتیں کلیئر کرنی تھی، اس لیے وہ ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، پر اسے زوار کو ہر بات کلیئر کرنی تھی۔ وہ سوچے جا رہی تھی کہ کیسے ساری بات بولے کہ تبھی زوار باتھ روم سے شاور لیتا باہر نکلا۔ لوز ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں وہ اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑتا باہر نکلا تھا، اس کے بھاری مسلز شرٹ سے دکھائی دے رہے تھے۔ زوار کے ماتھے پر نیلی وین مزید ابھر کے اسے دلکش بنا رہی تھی، اس کا یہ روپ دیکھتے گلنور کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ زوار اسے یوں کھڑے انگلیاں چٹکتے دیکھ کر بھاری لہجے میں بولا۔ وہ تو اچھل کے ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ وہ مجھے بات کرنی تھی آپ سے دامن لالا۔ اس کے لالا کہنے پر زوار نے اپنے لب سختی سے بھینچے اور اس کی جانب غصے سے موڑا۔ پہلی بات، میں تمہارا لالا نہیں، دوسری بات، مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، چینج کرو اور چپ چاپ جا کر سو جاؤ۔ زوار نے اپنا رخ پھیر لیا۔ ایسے کیسے نہیں بات کریں گے، تو زبردستی جما رہے ہیں۔ گلنور کا تو دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا، اپنی زبان قابو میں رکھو گلنور۔ زوار کی سخت گیر آواز پہ گلنور اپنے لب کو کچلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ میری بات سن لیں، دیکھے ایز اے لائف پارٹنر نہ میں آپ کو پسند ہوں اور نہ آپ مجھے، پھر اس رشتے کا مقصد کیا ہے؟ گلنور کے الفاظ اسے کہاں پہنچانے والے تھے؟ اگر وہ ذرا سا بھی یہ سوچ لیتی تو کبھی بھی زوار کے سامنے اپنی زبان کے جوہر نہ دکھاتی۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ زوار کا دماغ پل میں شوٹ ہوا۔
کیا یہ سچ نہیں؟ آپ میرے حافظ سے محبت کرتے ہیں؟ مجھ سے نکاح صرف مجبوری میں کیا۔ خبردار، جو بکواس کرنے والی ہو اسے نہ کرو تو بہتر ہے، ورنہ وہ جہاں دکھاؤں گا کہ مرتی مر جاؤ گی، اس حویلی سے قدم باہر نہیں نکال پاؤ گی۔ میرا گلا چھوڑیں۔ گلنور کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ زوار نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی۔ وہ کھانستی ہوئی پیچھے دیوار میں جا سمائی۔ کسی بھول میں مت رہنا گلنور۔ زوار خان، جس عزت کی خاطر تم سے نکاح کی ہے، اس عزت کی خاطر تمہیں سیدھا اوپر بھی پہنچا سکتا ہوں۔ زوار خان بنا کسی لچک کے شدید غصے میں بولا۔ جانتی ہوں، اور سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ خان عزت کی خاطر عورت کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق۔ گلنور اور غصے میں بولتی چلے گی، جب اس کے طلاق لفظ پہ زوار خان اونچی آواز میں دھاڑا۔ خبردار، جو مزید ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ وہ اسے بستر پہ دھکیل کر ایک گھٹنا بستر پہ ٹکائے اس پہ جھکا تھا۔ آپ مجھے زبردستی یہاں نہیں رکھ سکتے، میں نہیں رہوں گی۔ وہ بری طرح تڑپ گئی۔ میرا ارادہ تو نہیں تھا تمہارے قریب آنے کا، لیکن تمہاری باتوں سے مجھے باغی پن کی خوشبو آ رہی ہے، اور تمہارے قدموں میں زنجیر تو ڈالنی ہی پڑے گی۔ زوار نے ایک ہی جس میں اپنی ٹی شرٹ اتار کے دور اچھال دی۔ زوار لالا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ خاموش، اب دوبارہ منہ سے یہ لفظ نہ نکلے۔ اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچے بولا۔ گلنور بری طرح گھبرائی۔ اس کے لباس کو ایک ایک کر کے اتارتا وہ دور ڈریسنگ پر پٹک گیا، اور اس کا دوپٹہ کھینچ کر اتارا تو وہ تڑپ گئی۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، پلیز مت کریں یہ سب میرے ساتھ۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ نانا، ابھی جس ٹون میں بات کری تھی اسی ٹون میں بات کرو۔ چلو شاباش۔ وہ سسکنے پر مجبور کر گیا۔ ڈوریوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ گلنور نے فوراً اپنے بازو سے اپنا سینہ ڈھانپنا چاہا۔ وہ رو رہی تھی۔ چلو بتاؤ، کون ہے یونیورسٹی میں جسے پسند کرتی ہو؟ زوار کے سخت آواز پہ گلنور کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ زوار اس وقت انتہائی غصے کے عالم میں تھا کہ اس وقت صحیح اور غلط کا فرق بھلا بیٹھا تھا۔ پلیز خان، اس بار وہ لالا کہنے سے خود کو باز رکھ گئی۔ اپنی اس ناپاک محبت کا اظہار کرو مسز، جو بھی کچھ دیر پہلے تم کرنے والی تھی۔ نہیں، میں کسی سے نہیں۔ پلیز خان۔ اور زوار غصے سے اس کا لہنگا کھینچ کے اتار گیا۔ وہ بلک کر روتی رہی، اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اسے زوار خان سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ یوں اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ شادی کی پہلی رات اور تم اپنے شوہر سے اپنے کسی نامحرم سے محبت کا اظہار کر رہی ہو۔ زوار لائٹ ڈم کرتے اس پہ سایہ فگن ہوتے اس کی جان نکالی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ اپنے لب کو کچلتے وہ بس اتنا ہی کہہ پائی، جبکہ زوار اس کے وجود کو بری طرح جھنجھوڑ گیا۔ بے ساختہ گلنور کی چیخ بلند ہوئی۔ زوار ایک بار پھر اس کے لبوں پہ لب رکھے وہ اس کے نزدیک نفرت اور جنون میں آیا تھا کہ اپنی ساری نفرت اس پہ ڈالتا ہوا سکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس کی برہنہ سینے پر ہاتھوں کا دباؤ بڑھائے اسے روکنے پر مجبور کر رہی تھی، اور وہ مزید سختی سے اس میں سماتا اسے رونے پر مجبور کر گیا۔ غصہ تھا، انتہائی شدید غصہ، کچھ مرحا کے غائب ہونے پہ تھا، کچھ زبردستی نکاح کا تھا، کچھ سامنے اس مومی وجود کی اپنی محبت کے اظہار پہ تھا کہ وہ اپنے غصہ اور اشتعال کو قابو میں نہ رکھ پایا، اور اپنا سارا غصہ اس معصوم پہ اتار گیا تھا۔ وہ آنسو بہاتی اس کی نفرت کے جنون کو سہتی آہیں اور سسکیاں بھر رہی تھی۔ آج کی رات تمہیں اچھی طرح یاد رہے گی کہ تم کس کی ہو، اور آئندہ لفظ طلاق زبان پہ نہیں لاؤ گی۔ وہ اپنی ساری نفرت اس پہ نچھاور کرتا جھٹکے سے اٹھتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ گلنور بری طرح سسکتی رہ گئی، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے وہ اپنے اجڑنے کا ماتم منا رہی تھی۔ کیا قصور تھا میرا بھائی اور باپ کی عزت کی خاطر اپنی ذات قربان کر دی، اور اس نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو زوار خان، آئی ہیٹ یو۔ آپ کے اس عمل کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ابھی تک رو رہی تھی جبکہ زوار شاور لیتا باہر آ چکا تھا۔ اگر ماتم ختم ہو گیا ہو تو فوراً اٹھو بستر سے اور بیڈ شیٹ چینج کرو۔ زوار جس قدر غصے سے بھڑکا تھا، گلنور فوراً اٹھ بیٹھی تھی۔ چینج کرو بیڈ شیٹ فوراً۔ وہ دوبارہ سے حکم صادر کرتا صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ گلنور اس کی الماری سے مرحا کا ہی ایک سوٹ نکال کر اس نے پہنا اور باہر آئی۔ اس کی ٹانگیں ابھی بھی کانپ رہی تھیں۔ زوار نے ایک جھٹکے سے بیڈ شیٹ کھینچ کر زمین بوس کی۔ وہ ڈریسنگ روم سے ایک اور بیڈ شیٹ لائی اور بچھانے لگی تھی، جبکہ ایک ہاتھ اس کا ابھی تک اپنے پیٹ پہ ہی تھا۔ اس کی ٹانگوں سے جیسے جان نکلی ہوئی تھی۔ آنسو بار بار گالوں کی زینت بن رہے تھے۔ بستر پہ نیم دراز ہوتے وہ کمفرٹ سر سے پاؤں تک لیتی درد میں سمٹی ہوئی تھی، جبکہ زوار سگریٹ اور لائٹر نکالتا بالکونی کا رخ کر گیا۔ اسے رہ رہ کر اپنے غصے پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا گلنور کو تکلیف پہنچانے کا، لیکن جس طرح وہ اپنی محبت کا اظہار کری تھی، زوار کا خان والا خون جوش مارنے لگا تھا۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اگر گلنور زبان درازی نہ کرتی تو وہ کبھی بھی یہ نہ کرتا۔ زوار اپنے سارے عمل کا کیا دھرا گلنور پر ڈالتا خود بروز جمع ہو گیا، جیسے سارا قصور گلنور کا ہو۔ وہ روم میں واپس آیا تو گلنور کی مدھم سانسیں سنتا گہرا سانس بھرتا ہوا اس کے قریب ہوتا لیٹ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پہ آنسو کے مٹے مٹے نشان تھے، جبکہ چہرے پہ تکلیف کے آثار بھی واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تکیے پہ سر کرائے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جو تمہاری بہن نے کیا وہ تم نہ کرو، اس لیے یہ سب ضروری تھا۔ وہ دل ہی دل میں گلنور کو مخاطب کرتا اپنی آنکھیں موند گیا۔ گاؤں کا چپا چپا چھان مارا، لیکن مرحا کا کہیں کچھ پتہ نہ چل سکا، اور حویلی والے سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے رہے۔ آج زوار اور گلنور کا ولیمہ تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو گلنور ابھی تک گہری نیند میں گم تھی۔ گلنور وہ بے دہانی میں
اسے اس کے نک نیم سے بلا رہا تھا۔ پلیز سونے دینا، جبکہ گلنور اپنی ہی ٹون میں بولتی پھر سے نیند کی وادیوں میں کھونے لگی۔ میری پیار کی زبان تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ زوار ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ وہ ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں، کون سے چنے چبا کے؟ کہتے کہتے گلنور کے ہوش و حواس جاگے اور زبان کو بریک لگی۔ زوار کی سخت نگاہ پہ وہ اپنے لب کا کونا دانتوں تلے دبا گئی۔ ہوگی تمہاری بکواس، اٹھو جاؤ۔ وہ منہ بسور کے اٹھی تھی اور باتھ روم کا رخ کیا۔ شاور لیتے رات کے منظر آنکھوں میں سمائے تو دل میں ہوک سی اٹھی۔ بے اختیار مرتسم یاد آیا، پر اب مرتسم کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ گلنور اب تم کسی کے نکاح میں ہو اور یہ گناہ ہے۔ وہ خود کو باور کروا رہی تھی، جبکہ اس کا دل بہت بری طرح دکھا ہوا تھا اور اپنا درد وہ اپنے دل میں ہی دباتی باہر نکلی تو زوار کہیں نہیں تھا۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھتے الماری سے کچا سا ڈریس نکالا، ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ فراق کو زب تن کرتے ہوئے اس کی زب بند کری تھی جو ہو ہی نہیں رہی تھی۔ مسلسل اسی کے ساتھ الجھی سی گئی تھی کہ وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتے زوار اندر داخل ہوا۔ تم نے آج باہر نکلنا ہے یا نہیں، یا یہاں ہی مقبرہ بنا دوں تمہارا؟ وہ انتہائی غصے سے بولا تھا۔ جی بس آ رہی ہوں۔ وہ گھبرا کے دوسری جانب دیکھتی اپنی کمر سے زب بند کرنے کی کوشش کی، پھر سے ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ آئینہ میں شرمندہ سی مدد طلب نظروں سے زوار کو دیکھا۔ زوار نے آگے بڑھ کے اس کے فراق کی زب کو اوپر کیا تو اس کی انگلیوں کی پوروں کو گلنور نے محسوس کرتے ہوئے سانس اندر کی طرف کھینچی۔ زوار باہر نکلا تو گلنور بھی اس کے ہمراہ باہر آئی، جہاں آغا خان اور دلاور خان کی نظریں ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ سب کو مشترکہ سلام کرتے ہوئے ایک طرف بیٹھی ناشتہ کرنے لگی۔ زوار بیٹا، آج رات ولیمہ کا فنکشن ہوگا۔ علی خان نے انہیں سارے انتظامات دیکھ لیے ہیں، تم بھی دیکھ لینا، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ آخر زوار خان کا ولیمہ ہے، آغا جان نے فخر سے کہا تھا کہ تبھی آغا خان کا خاص آدمی اجازت لیتا سر جھکائے وہاں پہنچا۔ بولو کیا خبر لائے ہو؟ میرا بھی مل گئی ہیں۔ سب اپنی نشست پر کھڑے ہوئے۔ کیا کہا؟ آغا جان کی آواز پر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ جی آپ خود چل کے دیکھ لیں۔ اور سر جھکائے بولا تو سبھی اس شخص کے پیچھے لپکے تھے۔ تم یہیں رکو۔ زوار نے گلنور کو وہیں ٹوک دیا۔ پلیز جانے دے، مجھے آپ ہی کو دیکھنا ہے۔ ایک بار جو بول دی ہے وہ سمجھ لیا کرو، مجھے بات بنانے کی عادت نہیں ہے۔ گلنور زوار خان وہ سخت لہجے میں بولا تو گلنور ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا، لیکن اس بار خاموش ہی رہی۔ میرا حویلی کی بیک سائڈ پہ بے ہوش ملی تھی۔ علی نے اپنی چادر اس کے وجود پر ڈالی اور اسے اٹھائے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر کو فون کر دیا گیا تھا؟ آپ ہی کو کیا ہوا لالا؟ گلنور بے ہوش ہوئی میرا کو دیکھ کے سہم کے پوچھ رہی تھی۔ معلوم نہیں، ہوش میں آئے گی تو پتہ چلے گا۔ علی کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے، جبکہ زوار کا چہرہ ویسے ہی سپاٹ تھا جیسے اسے ان سب باتوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا کو ہوش آیا اور اس نے حقیقت سے پردہ اٹھایا تو سبھی کو سانپ سونگ گیا۔ میں نہیں جانتی مجھے کس نے کڈنیپ کیا، لیکن میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں کہیں نہیں بھاگی تھی لالا۔ آغا جان میں قسم کھاتی ہوں میں خود سے کہیں نہیں گئی تھی، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے تو ایک کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ میں بہت چلائی لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی، کوئی نہیں تھا مدد کرنے والا، اور آج وہ جانے کون لوگ تھے خود ہی مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے جس نے بھی تمہیں کڈنیپ کیا اس نے تمہیں بنا چھوئے واپس چھوڑ دیا؟ آغا خان کی سخت آواز پہ میرا کی ہچکی بن گئی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا بلکہ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کے آغا جان یوں اس سے سوال جواب کریں گے، اور تمہیں لگتا ہے ہم تمہارا یقین کریں گے؟ آغا جان کچھ وقت بعد میں بات کرتے ہیں، آپ چلیں میرے ساتھ۔ علی آغا خان کو لے کے وہاں سے باہر نکلا۔ زوار آپ تو میرا یقین کریں، میں پاک ہوں، آج بھی ویسی ہوں جیسی پہلے تھی، آپ کرتے ہیں نا مجھ پہ یقین؟ وہ بے اختیار زوار کا ہاتھ تھام گئی، جبکہ گلنور تو بس چپ چاپ انہیں دیکھے گئی۔ زوار نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ مرہا کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ وہ دل تھام کے اسے دیکھتی رہی، جبکہ وہ بے تاثر چہرہ لیے وہاں سے چلا گیا۔ کوئی بھی میرا یقین نہیں کر رہا گلنور، تم تو اپنی بہن کا یقین کرو، میں بے قصور ہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ گلنور نے اسے گلے سے لگایا۔ مجھے یقین ہے میری آپی کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، گلنور نے پورے یقین سے کہا تو مرہا کے دل کو کچھ حد تک سکون ملا۔ ولیمے کے سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ گلنور دلہن بنی اس وقت زنان خانے میں موجود تھی۔ سبھی عورتیں اس کے دل سے تعریف کر رہی تھیں، اور ایسے میں مرہا کی موجودگی نے کئی سوال کھڑے کر دیے تھے جس سے فی الحال سبھی گھر والوں نے نظر انداز کر دیا تھا، پر مرہا گلنور کو دلہن بنے کو نظر انداز نہ کر سکی۔ تم کیوں دلہن بن رہی ہو اور کس کی؟ اس کے اچانک کیے گئے سوال پر گلنور لمبی سانس لے کر رہ گئی تھی۔ آپی آپ کل اچانک غائب ہو گئی تھی تو آغا خان میرا نکاح زوار خان سے؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ جھوٹ! اچانک سے مرہا کا دماغ گھما اور اس نے گلنور کو پیچھے دھکیل دیا۔ زوار اتنا کمزور نہیں کہ ایک دن میں ہی وہ بدل جائیں، وہ خود کو باور کراتے کراتے روتے ہوئے بولی۔ آپی! گلنور نے کچھ کہنا چاہا لیکن مرہا کچھ بھی سننے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ بولو گلنور، تم جھوٹ بول رہی ہو، زوار خان صرف میرا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، تمہارا بھی نہیں۔ وہ چیخی تھی کہ وہاں موجود عورتوں نے انگلی لبوں میں دبا لی تھی۔ آپی سب مجبوری میں ہوا، ورنہ آپ جانتی ہیں گلنور نے اپنی طرف سے صفائی دینا چاہیے، لیکن مرہا کچھ بھی سننے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اور وہ اتنا جنونی ہو گئی کہ رات کو زوار خان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں گلنور کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مرہا نے اس کو ہاتھ تھامے وہاں بستر سے اٹھا دیا۔ آپی کیا ہو گیا؟ آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، پلیز ایسا مت کریں، گلنور نے اسے سمجھانا چاہا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، زوار خان کے قریب مت جانا، وہ صرف میرا ہے۔ اس کے الفاظ اندر آتے زوار خان نے سن لیے تھے۔ اس کے ماتھے پر انگنت بل پڑے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ زوار کی آواز پہ وہ دونوں بہنیں چونکی تھی۔
زوار، گلنور نے زیر لب اسے پکارا۔ زوار تم صرف میرے ہو نا، بولو نا کیوں کیا تم نے اس سے نکاح؟ نکاح تو ہمارا ہونا تھا نا، پھر یہ کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ جبکہ یہ تو یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے۔ بس زوار خان کی دھاڑ پہ مرحا سہم کے پیچھے ہٹی، جبکہ گلنور کا دل بری طرح سے تڑپا تھا اسی بات کی تو کل رات زوار نے اسے سزا دی تھی کہ وہ دوبارہ وہ مرتسم کا نام لینا تو دور سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ گلنور زوار خان کی ہے، یہ میری بیوی ہے، سمجھی تم؟ زوار غصے سے پھنکارا۔ اور میں کون ہوں؟ میں تو تم سے سچا پیار کرتی ہوں، میرے پیار کو یوں بے مول مت کرو زوار۔ وہ آنسو بہاتے بے بسی سے بولی۔ پیار نکاح کے بعد ہی ہوتا ہے، جو نکاح سے پہلے ہو وہ فتنہ ہوتا ہے۔ گیٹ آؤٹ، وہ سخت انداز میں بولا تو مرحا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مانا کہ کل میرے اچانک غائب ہونے پہ تم نے عزت کی خاطر اس سے نکاح کر لیا، لیکن اب میں واپس لوٹ آئی ہوں تو اسے چھوڑ دو، اسے طلاق۔ مرحا خان، زوار کے دھاڑنے پر مرحا کا دل لرز گیا۔ گلنور بھی سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ابھی اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ اور دوبارہ میری اجازت کے بنا میرے کمرے میں مت آنا۔ وہ انگلی اٹھاتا ہوا اسے وارن کر رہا تھا۔ اب تم میرے ساتھ زیادتی، آؤٹ مرحا خان۔ وہ اس کی بات کرتا سخت خصیلے انداز میں بولا تھا۔ زوار اس نے پھر سے امید بھرے انداز میں پکارا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ وہ بھڑکتا 2 قدم آگے ہوا تو مرحا ایک سخت نظر گلنور پر ڈالے وہاں سے باہر نکلتی چلے گی، جبکہ اس کے جانے کے بعد زوار غصے سے دروازہ لاک کرتے اپنی شال اتار کر صوفے پر پھینک کر گلنور کی طرف دیکھا۔ عزت کے معاملے میں زوار خان اپنی بھی نہیں سن سکتا۔ آپ ہی سے محبت کرتے ہیں تو میری طرف سے آپ اپنے فیصلے میں آزاد ہیں، چاہیں تو مجھ سے، کیا تم سے وہ ایک ہی جس میں اس تک پہنچا تھا؟ گلنور کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ وہ آپ ہی اور آپ بھی ایک دوسرے سے۔ گلنور، زوار خان، اپنے چھوٹے سے دماغ پہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات تو میری کان کھول کے سن لو، مجھ سے چھٹکارا تمہیں کسی صورت نہیں ملے گا، اس لیے اپنے وہم و گمان سے یہ بات نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ اسے قطعی اور پختہ لہجے میں کہتا پیچھے ہٹا۔ اور آپ ہی، وہ تو آپ سے پیار کرتی ہیں، ان کے پیار کا کیا؟ فوراً سے پوچھا۔ بھاڑ میں جائے وہ بھی اور اس کا پیار بھی، سمجھی تم؟ وہ اپنی کلائی سے گھڑی اتارتا ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ آپ ہی نہیں سمجھیں گی۔ گلنور کو فکر ہوئی۔ تو نہ سمجھیں، تمہیں جو سمجھنا ہے وہ تو تم سمجھ رکھو، اور دوبارہ تمہاری زبان پہ علیحدگی کا لفظ نہ سنوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہر رات اپنی وحشت تم پہ اتاروں، اس لیے جتنا زبان کو کنٹرول میں رکھو گی امن میں رہو گی، سمجھی تم؟ وہ دانت پستے کہتا باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ گلنور سر جھڑکتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہائے میری اپی، ان کا کیا قصور؟ جانے کون لوگ تھے جنہوں نے اپی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ وہ اسی سوچ میں تھی کہ زوار خان وہ کب اس کے پاس آ کے بستر پر بیٹھا، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ گلنور، جی کیا جی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا جی کم سنائی دیتا ہے؟ فوراً چینج کر کے میرے پاس آؤ، صرف 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، ورنہ میں پاس آیا تو بہت درد دوں گا۔ وہ خمار آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ گلنور اٹھی تو اسے لگا اس کے جسم سے جان نکلنے لگی ہے۔ 5 سے 10 منٹ میں وہ چینج کرتی سادہ سے سوٹ میں باہر آئی۔ میرے پاس آؤ۔ گلنور اپنی انگلی چٹکتی اس کے پاس آئی تو زوار اس کی کلائی کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ اب تو میں نے زبان نہیں چلائی، پھر آپ کیوں؟ گلنور نے معصومیت بھرا سوال کیا۔ جانتا ہوں، حق رکھتا ہوں تم پہ، چاہو تو ساری رات تمہاری روح میں سما سکتا ہوں اور تم مجھے بالکل نہیں روک سکتی۔ اس کی کمر میں اپنی انگلیاں دھنستا ہوا اسے سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ خان، وہ اپنے ہونٹ تر کرتے پلک کے جھپکاتے ہوئے ہلکی سے آواز میں مزاحمت کی، جو جھٹکے سے اس کو اپنے سینے سے لگاتے اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں بے دردی سے مسل گیا۔ خان، میرا سانس۔ وہ اپنی سانس روکے گئی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور تم تڑپنے لگی ہو۔ زوار اس کا دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھتے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ آپ پھر سے؟ تو تم کیا چاہتی ہو؟ نہ؟ وہ اس کا سر تکیے پہ رکھتا الٹا اسی سے سوال کرنے لگا۔ میرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے اپنی مرضی ہی کرنی ہے۔ وہ پلکیں جھکاتی نم لہجے میں بولی۔ مجھے تمہارا ساتھ بھی چاہیے۔ کچھ پل توقف کے بعد زوار اس کے گال کو سہلایا۔ گلنور کے دل نے ہارٹ بیٹ مس کی۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے تو آپ کیسے؟ وہ جو کہنا چاہ رہی تھی وہ کہہ نہیں پا رہی تھی جب وہ مزید نزدیک آیا اور اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ بالکل خاموش ہوتی آنکھیں میچ گئی تھی، جیسے خود کو زوار کے سپرد کر دیا ہو۔ زوار نے ریموٹ سے لائٹس ڈم کی اور اس پہ سایہ فگن ہوا۔ گلنور کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ پلیز سختی مت کیجیے گا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بات کی جو شاید وہ کب سے بولنا چاہ رہی تھی۔ نہیں کروں گا، بٹ پرومس تم میرا ساتھ دو گی۔ وہ اس کے گال کے ساتھ اپنی ہلکی بڑی داڑھی رگڑتا اسے بے چین کر گیا۔ کل بھی درد ہوا تھا بہت۔ وہ اپنے جسم سے کپڑوں کو سرکتا محسوس کرتی بمشکل بولی۔ آج بھی ہوگا، دو بدو جواب آیا۔ گلنور کی آنکھیں نم ہوئی تھی، جنہیں زوار دیکھ تو نہ سکا لیکن محسوس کرتا دھیما سا مسکرایا تھا۔ پر کل کی طرح درد نہیں ہوگا، آج میٹھا درد ہوگا، زوار کہتے ہوئے اسے ہر پردے سے آزاد کرتے بہت محبت سے اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے لبوں پہ زوار کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی کہ گلنور کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اس کے کندھے پر اپنے ناخن گاڑ گئی۔ وہ اس کے لبوں کو اپنی ہونٹوں کی گرفت میں لیتا اس کی دھڑکنوں کو دھیرے دھیرے سے چھوتا۔ آج اسے بہت محبت سے اپنا بنا رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا جنونی ہونے لگا۔
کل زوار بہت غصے سے اس پہ اپنی چھاپ چھوڑتا اسے درد دے گیا تھا، لیکن آج اتنی ہی محبت سے سمیٹتا اس پہ اپنی شدت نچاور کر رہا تھا۔ اس نے پہلے ہی یہی سوچا تھا کہ وہ اب گلنور کے قریب نہیں جائے گا اور نہ ہی اسے تکلیف دے گا، پر مرحا کے واپس آنے پہ وہ گلنور پر جانے کیوں پوزیسو ہو گیا تھا۔ وہ اسے دل و جان سے اپنانا چاہتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ مرحا کو پسند کرتا تھا، اس لیے اسے شادی کر رہا تھا، لیکن اب پسند بہت دور رہ گئی تھی۔ اب تو گلنور اس کا جنون سا بن گئی تھی، ایک ہی رات میں اس کے رگ و جان میں بری طرح سرایت کر گئی تھی۔ یہی وجہ تھی جب اس نے اپنی پسند کا ذرا سا ذکر کرنے کی بھی کوشش کی تو زوار برداشت نہیں کر پایا۔ وہ اسے مکمل چاہنے لگا تھا۔ ایک رات میں اس کا دل گلنور کے لیے دھڑکنے لگ رہا تھا، جیسے زندگی میں کبھی اسے ایسی نگاہ سے نہ دیکھا ہو، پر نکاح کے بعد اب دستبردار ہونا ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ زوار کی شدتوں پہ سسکی تھی، 10 سال چھوٹی تھی اور کمسن حسن کا نشہ زوار کے سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور وہ اس کے کمسن حسن کے نشے میں خود بھی بہکا تھا۔ مرحا پوری رات جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ذرا سی جلد بازی سے زوار خان سے دور کر دے گی۔ وہ بہت بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ یا اللہ، کیا کروں میں؟ مجھے زوار خان کیسے واپس ملے گا؟ ایک انجان شخص کی خاطر میں حویلی چھوڑ کے نکل گئی، یہ سوچے بنا کہ زوار سے میرا نکاح ہے۔ میں نے سب کو دھوکہ دیا، وہ مجھے دھوکہ دے گیا۔ ابھی تو کوئی یہ نہیں جانتا کہ میں ناپاک ہو چکی ہوں۔ مرحا کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ کل کے لمحات آنکھوں میں گھومے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری مرحا، آ جاؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ میری جان۔ کریم نے مرحا کو اپنے گلے سے لگایا۔ میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں کریم، مجھے یقین ہے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ مرحا نے کریم کا ہاتھ تھامے کہا، پاگل، تم تو میری جان ہو، تمہارے لیے تو میں ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا بولا، صبح ہوتے ہی انشاءاللہ ہم نکاح کر لیں گے۔ وہ اس کے گرد ہسار بناتا بولا، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ مرحا نے خوش ہوتے پوچھا۔ سچ میری جان، بس اب کچھ نہ کہنا اور خود کو میرے حوالے کر دو۔ کریم نے اس کو اپنی باہوں میں بھرا تھا، لیکن یہ سب نکاح کے بعد کریں گے، ابھی تو یہ سب ناجائز ہے۔ وہ اسے سمجھاتی خود بھی الجھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، کل نکاح کرنا تو ہے نا؟ کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کریم نے ایموشنل کیا تھا، تو یہاں بھروسہ ہے تو یہاں تک پہنچ گئی ہوں نا؟ مرحا نے اس کے گال پہ لب رکھے۔ بس پھر یہ بھروسہ قائم رکھو اور خود کو میرے حوالے کر دو۔ اصل چیز دل کی ہوتی ہے، اگر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو میاں بیوی مان لیا ہے تو پھر نکاح اتنا ضروری نہیں ہوتا، ساری بات دل کی ہوتی ہے، اور میں دل سے تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں، اور اگر تم بھی مانتی ہو تو یقین کرو آج کی رات مجھے روکو گی نہیں۔ میں تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں مرحا، کیا اجازت ہے؟ وہ اسے مکمل اپنی باتوں میں الجھا چکا تھا، اس کے لبوں پہ اپنی ہونٹ رکھتا ہوا اسے اجازت طلب کر رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے گرد اپنا حصار تنگ کرتے، سب کچھ بھلاتے ایک دوسرے کو ناپاک کر گئے۔ صبح ہوتے ہی اس روم میں مرحا اکیلی تھی، کریم کہیں بھی نہ تھا۔ مرحا کریم کو کتنا ڈھونڈا، لیکن اس خستہ گھر میں وہ اکیلی تھی، وہاں کوئی اور نہ تھا۔ کریم اپنا کام کرتا صبح ہونے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ مرحا اپنی عزت لوٹا چکی تھی، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جاتی۔ پھر بہت سوچ بچار کے بعد وہ واپس لوٹی تھی، بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتی۔ حویلی کی بیک سائڈ پہ اس نے ڈرامہ رچایا، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے نکاح کینسل ہو گیا ہوگا، پر اب جس طرح زوار نے اسے روم سے باہر نکالا تھا وہ پیچو تاب کھا رہی تھی۔ اس کا دل اٹھ آنسو رو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اب زوار کو نہیں پا سکتی تھی، پر اس کے شیطانی دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا تھا، اتنی آسانی سے وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ صبح گلنور کی آنکھ کھلی تو ایک بھرپور انگڑائی لیتی پھر سے آنکھیں موندی نیند کی آغوش میں کھونے لگی۔ سر زوار کے سینے پر رکھا ہوا تھا اور اس وقت وہ زوار کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کی لینتھ اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ اپنی بکھری حالت دیکھتی وہ لب دباتی ذرا سا سر اٹھاتے زوار کو دیکھنے لگی جو گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ ماتھے پر سلکی بال گر رہے تھے، اس کے چہرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اس کی داڑھی کے بیچ میں چھپا کالا تل غور کرنے پر دکھائی دیتا تھا جو گلنور کو بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے اس تل کو چھونا چاہا، لیکن پھر ڈر کے ہاتھ پیچھے کر گئی۔ گلنور کا دل سپیڈ پکڑتا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلا۔ آنکھوں میں حیرت لیے وہ زوار کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ گلنور نے بہت پیار سے اس کے ابھرے تل کو چھوا، جسے چھونے کی خواہش وہ اکثر کیا کرتی تھی، پر حق نہ ہونے کی وجہ سے وہ دل ہی دل میں یہ خواہش مار دیا کرتی تھی۔ اب میری باری، زوار نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتا دیکھ کر اس پہ سایہ فگن ہوتا اس کی سسکیاں نکلوا گیا۔ خان، وہ توڑ کر ہی اس کا نام لیا کرتی تھی۔ خان، آپ جاگ رہے ہیں؟ وہ اپنی دھڑکنوں سے الجھے ہوئے زوار سے پوچھ رہی تھی جو اب اپنے لبوں سے اس کی دھڑکنوں کو مہکا رہا تھا۔ نہیں، میں سو رہا ہوں، یہ میرا بھوت ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اس کی دھڑکنوں کو دانتوں میں دبا گیا۔ گلنور کی لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ اٹس ہرٹنگ، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تو زوار نے اسے دیکھا۔ میں نے اتنے زور سے بھی نہیں کاٹا، برا سا منہ بناتا پیچھے ہٹا۔ آپ کو کوئی کاٹے نا ایسے تو پھر آپ کو پتہ چلے۔ گلنور کے برجستہ جواب پہ زوار کا کہکا بلند ہوا۔ میں تیار ہوں بشرطہ کہ ابھی کاٹو، وہ اسے اپنے اوپر گراتا معنی خیزی سے بولا۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا، وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں، اب تم کاٹو گی تبھی تمہاری جان بخشی ہوگی، زوار نے ضدی انداز میں کہا۔ خان پلیز، وہ رونے والے چہرہ لے کے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی جبکہ زوار اس کے شرمانے پر دل کھول کے ہنسا تھا۔ علی، اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا اور علیزے کا نکاح کر دیا جائے۔ آغا خان کی بات پر سبھی ناشتے کرتے
چونکے تھے۔ یوں اچانک وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ اچانک؟ ہاں، اب تمہاری ایج ہو گئی ہے، تمہاری شادی کر دی جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کر لیتے ہیں۔ آغا خان کچھ زیادہ ہی تیزی دکھا رہے تھے۔ جیسے آپ کی مرضی آغا خان۔ علی نے آج تک آغا خان کے کسی فیصلے کے خلاف سر نہیں اٹھایا تھا، تو اب کیسے اٹھاتا؟ اگر ان کی خواہش تھی کہ اس کا نکاح اور رخصتی بھی ساتھ ہو تو اب ایسا ہی ہونا تھا۔ آغا خان بہت خوش ہوئے اور جلد از جلد وہ اس فرض کو بھی ادا کر دینا چاہتے تھے۔ میرہا نے کنکھیوں سے زوال خان کو دیکھا جو مسلسل اپنے ناشتے میں مصروف تھا۔ گلنور اسے ناشتہ سرو کر رہی تھی جس پہ مرہا پیچو تاب کھا رہی تھی۔ زوال کا دھیما سا مسکرا کے گلنور کو دیکھنا مرہا سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں میری محبت کو ہتھیانے کا؟ تم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ مرہا دل میں کچھ بڑا برا سوچ رہی تھی جو گلنور کی حق میں تو بالکل اچھا نہیں تھا۔ حویلی میں ایک بار پھر شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ گلنور وہ جو الماری میں منہ دیے کھڑی تھی اپنے عقب سے زوال کی آواز پہ بری طرح اچھلی تھی۔ جی نہیں، وہ میں گلنور کو سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ گلنور تم کب سے الماری میں گھسی ہوئی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ زوال کی بات پہ گلنور نے گہرا سانس بھرا۔ وہ یہاں سب کپڑے مرہا آپی کی فٹنگ کے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج میں مہندی کے فنکشن کے لیے کون سا ڈریس پہنوں۔ گلنور نے صاف گوئی سے کہتے اپنی مشکل بیان کی۔ زوال اس کی جھکی پلکیں دیکھتا دل پہ بوجھ سا محسوس کرنے لگا۔ اگر ان میں سے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو چلو میرے ساتھ نیو دلوا دیتا ہوں۔ زوال کی بات پہ گلنور گھبرا سی گئی۔ ارے نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ جو بھی مطلب تھا، اب تم زوال خان کی بیوی ہو اور اتنی چھوٹی باتوں کے لیے تم پریشان ہو، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ چلو آ جاؤ، لے چلتا ہوں، جو دل کرے خرید لینا۔ خان ابھی کون سا وقت ہے؟ شام کو مہندی کا فنکشن ہے، اتنا وقت لگ جائے گا، رہنے دیں پھر کبھی صحیح۔ ابھی علیزہ کے ویلکم کی بھی تیاری نہیں ہوئی، میں انہی میں سے کوئی پہن لوں گی، آپ بس سلیکٹ کرنے میں ہیلپ کر دیں۔ زوال کو گلنور کافی سمجھدار اور معاملہ فہم لگی، ورنہ وہ اسے لاؤ والی ہی لڑکی سمجھتا تھا۔ زوال اس کی ہیلپ کرتا، اسے فنکشن کے لیے ایک ڈریس سلیکٹ کر کے دیتا، خود موبائل پہ آتی کال سننے باہر نکل گیا۔ کال سننے کے بعد اس نے آن لائن ارجنٹ ہی اپنی چھوٹی سی بیوی کے لیے ڈھیروں کپڑوں کا آرڈر کر دیا تھا۔ ایک بھرپور مسکان زوال کے چہرے کو چھوئی۔ وہ اپنی بیوی کو سرپرائز دینے والا تھا، لیکن دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ مرہا نے ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز تیار کیا ہوا تھا۔ مہندی کے فنکشن سے فری ہوتی گلنور اپنے روم کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کی کلائی کھینچی۔ وہ بری طرح ہڑبڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ چیخ مارتی اپنے سامنے مرتسم کو دیکھتی ہی وہ تنگ ہوئی۔ گلنور سمجھ نہ پائی، گھبرا کے ارد گرد دیکھا۔ گلنور کے لیے ایک انجان مرد تھا، آج سے پہلے اس نے حویلی میں اسے نہیں دیکھا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ گلنور نے پریشانی سے کہا۔ کیوں، میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ میں تو سوچ رہا تھا تمہارے آغا جان سے مل کر ہمارے بارے میں بھی بات کروں۔ وہ مسکرا کر بولتا۔ اس وقت گلنور کو زہر لگا۔ کس بارے میں بات؟ ماتھے پر بل ڈالے بولی۔ ہماری شادی کے بارے میں۔ اور کس بارے میں؟ اس نے پھر سے محبت سے گلنور کا ہاتھ تھاما۔ جب اچانک اپنے عقب سے زوال کی آواز سنتی گلنور اپنی جگہ سے بری طرح اچھلی۔ زوال کے ساتھ مرہا کو کھڑا دیکھ گلنور کے جسم سے جان نکلی تھی۔ وہ انگارہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خان وہ یہ گلنور کو سمجھ نہ آئی کہ کیسے اپنی صفائی زوال خان کے سامنے پیش کرے۔ تم سے تو میں بعد میں بات کرتا ہوں، تم یہاں اندر کیسے آئے؟ مرتسم کو دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس کے ماتھے سے خون کی لکیر برآمد ہوئی۔ مرتسم! گلنور کی چیخ بلند ہوئی۔ خبردار! زوال خان نے اس کے جانب مڑتے اس کو انگلی اٹھا کر وارن کیا تو وہ سہم کے پیچھے دیوار میں جا سمائی۔ زوال خان مرتسم کے چہرے پر دو چار مکے دھرے کہ اتنے میں علی اس طرف آ نکلا۔ اس نے زوال خان سے مرتسم کی جان چھڑوائی، ورنہ آج زوال خان جس قدر غصے میں تھا علی کو لگا مقابل کی جان لے لے گا۔ اس نے زوال کو قابو کرتے مرتسم کو وہاں سے اپنے آدمی کو بلواتے اس کے حوالے کیا۔ جسٹ ریلیکس زوال خان، میں دیکھ لوں گا یہ معاملہ۔ علی نے گلنور کو قہر بھری نگاہ سے دیکھتے زوال کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی حویلی کے زنان خانے تک پہنچنے کی؟ وہ ایسے تو نہیں پہنچا بنا کسی مدد کے؟ زوال کی بات پہ علی نے غصے سے گلنور کو دیکھا۔ علی نے شعلہ برستی آنکھوں سے گلنور کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا لالا؟ گلنور نے بے یقینی سے علی کو دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ زوال نے غصے سے اس کی کلائی تھامے اندر اپنے کمرے کی جانب پیش قدمی کی، جبکہ مرہا کے چہرے کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا۔ اس کے چہرے کی مسکان علی سے چھپی نہ رہ سکی۔ اسے اس کی مسکان سے الجھن ہوئی تھی۔ کچھ تو ایسی بات تھی جو علی کو کھٹک رہی تھی۔ زوال گلنور کو غصے سے کمرے میں لا کر بستر پر پٹک دیا۔ وہ حیران اور سہمی نظروں سے زوال کو دیکھا۔ زوال دروازے کو لاک لگاتا اب غصے سے کمرے میں چکر پر چکر لگا رہا تھا۔ اسے بھول ہی نہیں رہا تھا کیسے اس شخص نے اس کی بیوی کا ہاتھ تھاما تھا، اور اس کی بیوی خاموشی سے کھڑی کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی گردن کے پچھلی سائڈ کو رب کرتا اپنے اندر کے اٹھتے اشتعال پہ قابو پانے کی صحیح کر رہا تھا۔ وہ کسی صورت قابو نہیں آ رہا تھا۔ خان میری بات سنیں۔ گلنور ہمت کرتے اس کے قریب گئی۔ کیا سنوں؟ ہاں، میری محرم ہو کے تم کسی غیر مرد کو کیسے اپنی کلائی تھامنے کی اجازت دے سکتی ہو؟ وہ یہاں ہماری حویلی میں پہنچ گیا صرف تمہاری شے پہ۔ زوال خان اسے بازو سے تھامے جھنجھوڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کیسے یہاں تک پہنچا۔
गुलनूर ने अपनी कलाई चढ़ाते बिलक कर कहा, झूठ मत बोलो गुलनूर, तुम्हारे अलावा ये हरकत और कौन कर सकता है? बहुत आग लगी हुई है तुम्हारे अंदर जो इन 2 रातों में ठंडी नहीं हुई, इसलिए नामहरमों को भी छूने का हक दे दिया तुमने। जवार खान गुलनूर गुस्से से चलाई, आपको जो कहना है आप कह लें, लेकिन मेरे किरदार पे शक मत कीजिएगा। गुलनूर ने उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में कहा तो जवार ने इसको कलाई से थामे अपनी तरफ खींचा। मेरे सामने ड्रामे करने की कतई ज़रूरत नहीं है, तुम शादी से पहले इसे पसंद करती थी, पसंद तो आप भी करते थे मेरा आपी को, तो क्या मैं आप पर शक करूं? गुलनूर भी दुबदू बोली, मैंने तुम्हें शक का सिरा पकड़ाया गुलनूर? या सिर्फ इतना बताओ मुझे, अगर मेरे दिल में मेरा होती तो क्यों ना चाहते हुए भी कल तुम्हें अपना पूरे सच्चे दिल से और ईमानदारी से तुम्हें अपना बनाया? क्या फ़र्क नहीं लगा तुम्हें जो पहली रात तुम्हारे करीब आया और कल इसके बावजूद तुम मुझ पे शक कर सकती हो? आप भी तो कह रहे हैं, क्या मैंने आपकी कुर्बत में किसी और का नाम लिया, या एक लम्हे को आपको लगा कि ये लड़की मेरे साथ होते किसी और को? शट अप, जवार खान गुस्से से अपनी जानब खींचा, जान ले लूँगा तुम्हारी अगर मेरे अलावा किसी और के बारे में भी सोचा। मुजारहाना अंदाज में जुनूनी होता है, इसे अपने सीने में भेजता माथे पर बल डाल गया। कभी नहीं सोचा खान, मुझे रिश्तों में मिलावट नहीं पसंद, अगर ऐसा कुछ होता तो आपसे निकाह ही ना करती। आपको अपनाया, आपसे निकाह किया, सच्चे दिल से किया। वो रोते हुए अपनी सफाई दे रही थी। फिर वो यहाँ कैसे पहुँचा? जवार खान अभी भी इसी बात पे अटका हुआ था। मुझे नहीं पता, मैं कसम खाती हूँ मुझे नहीं पता। इसे यहाँ देखकर आपकी तरह मुझे भी खुद शौक लगा था, मैं इसे जानती भी नहीं हूँ। गुलनूर ने इसका हाथ थामे आंसू पूछते हुए कहा, जिस पर जवार अपने लब भींच गया। आपको अब भी यकीन नहीं है मुझ पे? वो दुखी अंदाज में बोली, जिस पर जवार ने उलझी नज़रों से इसे देखा। तो ठीक है, मत करें यकीन। वो गुस्से से पलटी थी कि जवार ने झटके से इसका रुख अपनी जानब मोड़ते इसके लबों को जारहाना अंदाज में अपनी गिरफ्त में लिया। गुलनूर मज़ाहमत करना चाहती थी, लेकिन जवार की गिरफ्त सख्त से सख्तर होती चली गई। इसकी सांसों को अपनी सांसों में उलझाए वो इसलिए बिस्तर पे आया था। गुलनूर का सांस सीने पर अटका था, एक ही जिसमें अपनी शर्ट उतारते वो दूर उछाल चुका था। आज तुम मेरे एक अलग रूप से मिलोगी। जवार खान ने इसकी शर्ट को इसके बालों से निकालते हुए इसको डरा दिया था। आप मुझे हर्ट करेंगे? खान, मैं सच बता रही हूँ, मैंने नहीं बुलाया इसे। गुलनूर बुरी तरह घबरा गई थी। इसे शादी की पहली रात याद आ गई थी। जवार के गुस्से से वो कितना डरती थी, अभी भी इसके गुस्से से खाइफ होती वो पीछे होने लगी थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हर्ट करूंगा? जवार को इसकी बात से दुख हुआ था। गुलनूर ने खाली नज़रों से देखा था इसे। यहाँ वो मेरे पास, वो बेड क्राउन से टिक लगा के बैठा इसे अपनी गोद में बैठा गया। मैं मानता हूँ मुझे इस शख्स को देखकर बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन ये भी सच है तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाने का सोच भी नहीं सकता। मैं तो मोहब्बत में तुम्हें अपने नए स्टाइल से मुतारफ़ करवाने का कह रहा था। जवार एक आंख फेंकी तो वो इसके सीने पर मुक्का मारती इसके सीने में छुपी थी। खान, किसी भी रिश्ते की बुनियाद एतमाद है, और अगर एतमाद नहीं तो वो रिश्ता ही नहीं। मैंने सच्चे दिल से अपनाया है आपको, और अल्लाह और इसके नबी को हाजिर नाजर जानकर मैं आपको अपना सब कुछ माना है। मैं कैसे आपको धोखा दे सकती हूँ? गुलनूर, जवार खान मर तो सकती है लेकिन बेवफाई कभी नहीं करेगी। गुलनूर इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरती, इसके होंठों पे अपने नरम और मुलायम लब रखती जवार को पुरस्कून कर गई। वो धीरे से इसको अपनी गिरफ्त में लेता सब कुछ भुलाता चला गया। गुलनूर ने भी दिल से इसे खुद सुपुर्दगी देते एक वफादार बीवी होने का सबूत दिया था। मुर्तसिम को जब अली खान ने दो लगाई तो उसने सब बक दिया कि कैसे मिरहा ने इसे हवेली में आने को कहा था और पैसे दिए थे। अली को सब समझ आने लगा था कि हवेली में मुर्तसिम कैसे दाखिल हुआ। अली ने अपने लब भींचे से मिरहा पे शदीद गुस्सा आया। एक तो इससे जुड़ा सच जाने के बावजूद वो आगा खान और बाबा के सामने छुपा गया था, लेकिन मिरहा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। अब इसे सख्त एक्शन लेना पड़ना था। अली की मेहंदी का फंक्शन अंजाम पाया। मिरहा गुलनूर और जवार को खुश देख कर फिर से पागल होने लगी थी। आखिर ऐसा क्या फूंका है तुमने जवार खान पे जो वो तुम्हें कुछ कहता ही नहीं है? तुमने मुर्तसिम को बुलवा लिया फिर भी इसने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मिरहा ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा, आपी आखिर आपको मसला क्या है? क्यों पीछे पड़ गई हैं? आप जानती हैं मैं जवार खान की बीवी हूँ, फिर भी आप ओछे हथकंडों से बाज नहीं आती, जबकि हमेशा मुंह की खाती हैं। गुलनूर ने भी इस बार बिना लिहाज किए से सुना डाली। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? मिरहा का दिल धड़का। वही जो आप समझ के भी नहीं समझना चाह रही। बेहतर होगा बस कर दें और मेरे खिलाफ मुर्तसम जैसे मर्दों को इस्तेमाल करना बंद कर दें। गुलनूर ने गुस्सा जब्त करते कहा, जिस पे मिरहा के दिमाग में कुछ क्लिक सा हुआ, पर वो खामोश रही। इसके जाने के बाद मिरहा बिना सोचे समझे जवार के रूम में चली गई। वो जवार को लगा कि गुलनूर है, जबकि मिरहा को देख के वो माथे पर बल डाल गया। बिना दस्तक के अंदर आने की जुर्रत कैसे की तुमने? जवार नाइट ड्रेस में था और वो गुलनूर का वेट कर रहा था। इसने गुलनूर के लिए कुछ खास खरीदा था जो वैसे गिफ्ट करना चाहता था। जवार प्लीज़ मेरी बात को समझो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। वो जवार के गले लगी। जब गुलनूर अंदर आते बुरी तरह खटकी। जवार एकदम से मिरहा को परे झटका तो वो गुलनूर को देखते नफ़ी में सर हिलाया, जिसकी आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। गुलनूर, जवार ने जितने जज्ब से इसे पुकारा था, गुलनूर का दिल किया मिरहा को जान से मार डाले। क्या गुलनूर, तुमने खुद मुझे बुलाया है? खुद कहा तुमने कि तुम्हें गुलनूर वो मुतमईन नहीं कर सकती जो एक बीवी अपने शौहर को सुकून देती है। मिरहा के अल्फाज पे जवार का दिमाग भग से उड़ा। तुम मर के भी दोबारा जिंदा हो तब भी तुमसे ये नहीं कहूँगा। वो गुस्से से इसकी जानब बढ़ते हुए कहा। किसी लम्हे अली अंदर दाखिल हुआ और मिरहा पे गन तानी। मिरहा सख्त घबराई। नहीं लाला, गुलनूर की चीख निकल गई।
اس جیسی کمزاد سے بہتر تھا کہ یہ میری بہن ہی نہ ہوتی، مر ہی جاتی تو اچھا ہوتا۔ علی نے گن سے ہوائی فائر کیا تو مرحا نے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ تم ایک انتہائی گندی لڑکی ہو، ہم خانوں کے نام پہ ایک دھبا ہو، ایسا دھبا جو کبھی نہیں دھلنا۔ علی نے اس کی کلائی سختی سے تھامے، اسے باہر کھینچا اور حویلی کے تہہ خانے میں لے جاتے اسے بند کر دیا۔ وہ چلاتی رہ گئی لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ پوری حویلی میں موت کا سا سناٹا تھا۔ مرحا کا راز کھل گیا تھا جو اس نے چھپا کے رکھا تھا۔ سب کی خاموشی کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اسے تو علی موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا لیکن مرحا کو بھی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آغا خان نے اس کو تہہ خانے میں قید رکھنے کی دی تھی۔ اس کو معاف کرنے کا ان کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ گلنور، زوار نے گلنور کا ہاتھ تھاما تو اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھ پہ بھروسہ کرنے کا شکریہ، اور اس کے ماتھے پہ محبت کی مہر ثبت کرتا جذب کے عالم میں بولا، خان ہمارے رشتے کی بنیاد اعتبار ہے اور مجھے ہمارے رشتے پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے، پورا بھروسہ۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کے گہری سانس بھرتے بولی، تمہارے لیے کچھ لایا تھا۔ زوار اس کے گلے میں گولڈن چین پہناتے اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھے، یہ تو بہت خوبصورت ہے، خاص تمہارے لیے لیا تھا۔ گلنور کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ زوار خان گلنور کے لبوں پہ لب رکھتے سے اپنی باہوں میں لے گیا۔ دونوں کی زندگی اب پرسکون تھی۔ کچھ سال بعد مرحا کو قید میں رہے 2 سال ہو گئے تھے اور ان 2 سالوں میں اس نے اپنی ہر ایک غلطی کو جانا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اپنوں پر اعتبار نہ کر کے اور اپنا کو دھوکہ دے کر قسمت میں کچھ نہیں ملتا۔ اس قید خانے میں اسے رہتے ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے اور وہ 5 وقت کی نمازی ہو گئی تھی، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے زوار خان اور گلنور کو ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا تھا، اور اس پیدائش پر گلنور نے زوار خان سے اور آغا جان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ مرحا کو قید سے نکال لیں، اور اس کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے مرحا کو قید سے نکال لیا گیا تھا۔ مرحا نے باہر نکلتے ہوئے سب سے معافی مانگی تھی اور سب نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا، اور پھر آغا جان نے اپنے رشتہ داروں میں مرحا کی شادی کر دی تھی، جس پر مرحا نے کوئی آگے سے بات نہیں کی تھی۔ وہ جان گئی تھی جو بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں وہی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، اور یوں پھر خاندان میں خوشیاں ایک مرتبہ پھر لوٹ آئی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ خوش تھا۔ یہ تھا آج کا چھوٹا سا ناول۔ آپ سب کو آج کا ناول کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔